بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک گیمز کے اوپر بنایا گیا ہے۔ گیمز جو آج کل موبائلز میں کھیلی جا رہی ہیں، ان میں کچھ آپ کو ایگزامپلس دے دوں، پب جی، لوڈو اسٹار، ٹھیک ہے، کیرم، اور اس کے علاوہ جو بائک ریسنگ والی گیمز ہوتی ہیں، کار ریسنگ والی گیمز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سب وے سرفر، ٹھیک ہے، ان سب گیمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ گیم کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہیں طے کر پائیں گے کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، ہاں ہم اس کو ثابت کر دیں گے کہ یہ ناجائز ہو سکتی ہیں، یہ غلط، حرام اور جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں جو گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سے ایزیلی اپڈیٹ حاصل ہو سکے۔ تو اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو دیکھو، اسلام میں جو ہے وہ گیمنگ کا ممنوع نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کوئی چیز انٹرٹیننگ جو ہے وہ غلط کر نہیں سکتے، لیکن کچھ چیزیں علماء کرام کے مطابق اور اس کے سب سے پہلے احادیث کے مطابق جو چیزیں غلط ہیں وہ ہمیں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ہمیں اس پر فوکس کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کی نفی کرنی چاہیے جن چیزوں کا اسلام میں ممانعت ہے، جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پب جی کا اگر ہم ذکر کریں تو پب جی میں بیسیکلی کچھ آج کل رول غلط نکل آئے ہیں، ان کو میں ڈسکس کروں گا۔ جیسے کہ ایک نئی اس کی اپڈیٹ آئی ہے، اس میں اس انسان کو جو 5-6 آدمی اکٹھے جنہوں نے مل کر دوسرے آدمیوں کو وہ مارنا ہوتا ہے، ان کو کچھ اپنی انرجی پوری کرنے کے لیے کسی بتوں کے آگے، پتھروں کے آگے جو بت فارم میں بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آگے کھڑے ہو کر جو ہے وہ جھکنا پڑتا ہے، سجدہ شاید کرنا پڑتا ہے، یا ان سے اپنی جو ہے وہ مدد مانگنی پڑتی ہے، ان بتوں سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ کفار کا پروپوگنڈا ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ ویڈیو جس نے یہ گیم بنائی ہے اس کا پروپوگنڈا ہے کہ وہ اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ممانعت کروانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف رجوع نہ کریں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، مزید پب جی کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور فردر، اس چیز کو میں تھوڑا پوائنٹ کو کھول دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اب ایک تو بت کا ہو گیا کہ وہ ہمیں بت کی طرف جو ہے وہ رجوع کروانے پر مجبور کر رہے ہیں، بت کے آگے مدد مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس صرف ایک چند پوائنٹس کے لیے، چھوٹی سی گیم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ چکن ڈنر ہوتا ہے، پتہ نہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، فضول کی بکواس چیزیں ہیں ساری، اس کے لیے انہوں نے بت کے آگے کھڑا کر دیا ہے ہمیں جا کے۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں نہ کہیں، بے شک وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا ہے جو کھیل رہا ہوتا ہے گیم، ہم ہی ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی شو ہم ہی کرواتے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، یہ فلاں دوست ہے، لیکن ہم سب اکٹھے ہو گئے اس بت کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جو ہے اس گیم کے اندر کچھ 100 لوگوں کا کوئی جو ہے وہ گروپ ہوتا ہے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے، 4 لوگوں نے گروپ بنایا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام میں قتل حرام ہے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ مسلمان ہی آپس میں سب لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں مل کے، کوئی 4-5 لوگوں کا گروپ یہ ہے، 4-5 لوگوں کا، کوئی اسلام آباد سے کھیل رہے ہوں گے، کوئی فیصل آباد سے کھیل رہے ہوں گے، کوئی پنڈی سے 5 لوگ کھیل رہے ہوں گے، تو اس طرح مسلمان ہی آپس میں اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں، باہر کنٹریز کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں انہوں نے چال کیا چلی ہے کہ مسلمان کو مار کر خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بے شک ایک کوئی تشبیہ، بے شک دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ نہیں ہے کہ یہ گیم ہے تو ہم اس کو سیریس نہ لیں، لہٰذا جی وہ گیم میں مار رہے ہیں تو کیا چکر ہے یار۔ دیکھو یہ تشبیہ تو دی جا رہی ہے نا کہ ایک جو ہے وہ 5-6 لوگوں کا گروپ، 5 لوگوں کو دوسرے گروپ کو 5-6 لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے، تشبیہ تو دی جا رہی ہے نا، انسانیت کا قتل تو کیا جا رہا ہے قسم کا۔ ٹھیک ہے، دل میں خواہش، جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جیت جائیں، ہم اس کو مار دیں، ہم اس کو مات دے دیں۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اینڈ پہ میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، اب اس بارے میں آپ بخوبی، ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات کنوے کرنا مقصد ہوتا ہے، آپ کو سمجھ بخوبی لگ گئی ہوگی ان سب چیزوں میں آپ سے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ کبھی اسلام کا، جہاں پہ اسلام کا ذکر آئے نا، جہاں پہ اسلام کی بات آ جائے، جہاں پہ احادیث مبارکہ کی بات آ جائے، وہاں پہ آپ اپنا ذہن نہ لڑایا کریں۔ ہم لوگوں کا فطور ہوتا ہے، ہم لوگ پتہ ہے کرتے ہیں جی، وہ اگر کوئی شعر کوئی غلط بیانی میں شعر کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے شرکیہ شعر کہے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم لوگ پتہ ہے کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں یار وہ شاعر کا مقصد جو ہے، شاعر کا نظریہ اور تھا۔ یار جہاں اسلام آ جائے وہاں شاعر کو کچھ نہ سمجھا کریں۔ شاعر ہم کیا اسلام کی باتوں سے بڑا شاعر ہے؟ وہ جیسا بھی تھا، اس نے جو بھی سوچ کے کہا، اس نے تو کفر کر ہی دیا۔ آپ لوگ تو اپنا مسلمان والا ذہن رکھیں نا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے اپنا ذہن اپنا صاف رکھیں، بالکل پاک رکھیں، ہم سوچیں،
ہم لوگ وہاں پہ اپنی جو ہے وہ اپنے ذہن کو لے آتے ہیں کہ ہمارا ذہن میں تو یہ ہے کہ بھائی یہ تو پازیٹیوٹی ہے, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جاؤ, نیگیٹیوٹی کی طرف. جہاں اسلام آ جائے وہاں اپنے ذہن کو پیچھے چھوڑ دیا کرو. ہمارا ذہن اسلام سے بڑا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہم لوگ اپنی بات پہ پورا جو ہے وہ فوکس کر کے سوچتے ہیں جی اسلام میں تو یہ اتنی ہے, لہٰذا ہم کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم سوچ لیتے ہیں. گیم میں بھی یہی چیز آ جاتی ہے. میں نے شعر کو, جو آج کل غلط شعر گانوں میں بولے جا رہے ہیں, ان کو اور گیم کو تشبیہ دے دی ہے, تھوڑی سی ملا دی ہے اس بات میں آپ کی آسانی کے لیے, کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے ذہن کی بات لے آتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ یار ٹھیک ہے نا, ہمارا ذہن تو صاف ہے نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں شاعر کا ذہن تو صاف تھا نا, گیم بنانے والا ذہن تو صاف ہے نا. انسان کو اگر وہ گولی مار رہا ہے, کسی کو ٹیم کو, ہم 5 لوگوں کی ٹیم بنی ہوئی ہے, ہم لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں, تو ہمارا ذہن تو صاف ہے, ہم اصل میں تو نہیں نا مار رہے. یار اپنے ذہن کو خدا را پیچھے چھوڑ دیا کرو ان سب معاملات میں, اپنے ذہن کو آگے نہ لیا کرو. اپنے ذہن پہ اگر اپنے ذہن پر زہر ڈالنے کا اتنا ہی شوق ہے نا, اپنے ذہن پر فوکس کرنے کا, اپنے ذہن کو استعمال کرنے کا اتنا ہی شوق ہے, تو خدا را اسلام کی اسٹڈی کریں, خدا را اپنے فیوچر کے لیے کچھ سوچیں, کچھ اچھی تعلیم حاصل کریں جا کے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنا ذہن نہ لڑائیں, آپ کی مہربانی سب لوگوں کی, ٹھیک ہے. تو دوسری بات ہم بات کرتے ہیں لوڈو اسٹار کے اوپر یا دوسری گیمز کے اوپر. تو لہٰذا ان سب کا جو ہے وہ اسلام میں نے اسٹڈی تھوڑا سا کیا تھا اس بارے میں. لہٰذا وہ دانوں کی, کچھ چالوں کی گیم ہوتی ہے جہاں پہ دانے اور گنتی کا کچھ شمار آ جائے نا, گنتی کا لائک جس کو کاؤنٹنگ بولتے ہیں, کاؤنٹنگ کو شمار آ جائے, تو وہ گیم بھی تھوڑی سی حرام فارم میں آ جاتی ہے کہ وہ چیز اسلام میں ممانعت, اسلام میں اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا گیا جہاں پہ گنتی کا کچھ شمار آ جائے. تو لہٰذا چلو ہم اس ایک تھوڑا سا کو نرمی کی طرف آ جاتے ہیں, ہم زیادہ اسٹرکٹلی انوائرمنٹ نہیں کریٹ کرتے, تھوڑا نرمی کی طرف آ جاتے ہیں. چلو جو ہے وہ کھیلی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی اس پر زیادہ فوکس نہ کیا کریں. اپنے ٹائم کو, سب سے بڑا گیموں کا نقصان نا ٹائم کا ضیاع ہے, وہ ٹیج آف ٹائم, ٹھیک ہے. یہ ٹائم کا بہت بڑا ضائع کرنے کا سورسز ہیں گیمز. تو اپنے ٹائم کو خدا را کچھ اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اپنے ٹائم کا یوز اچھا کریں, اپنے ٹائم کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگائیں, اللہ کے ذکر میں لگائیں, اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک ہماری جو ہے وہ امت مسلمہ پر ایک کتاب اتاری گئی ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک بہت خوبصورت کتاب ہے, اس کو اسٹڈی کیا کریں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. لیکن جو ہے وہ چلیں, کچھ معاملات میں ہم لوگ الجھے ہوتے ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے اسٹڈی کرنے میں اور بھی معاملات میں. لیکن خدا را کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم دنیا میں اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر نا اسلام کا اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, اسلام کے قریب ہو سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم لوگ نہیں کرتے اس طرح. ہم لوگ گیمنگ اور چھوٹی موٹی موبائل کی ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز پر فوکس بالکل نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے زندگی کو مذاق بنا لیا ہوا ہے, صرف ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے. خدا را ایسے نہ کریں. جب آنکھ کھلنی ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ, تو اس ہی ٹائم کا حساب دینا ہے کہ آپ کو فلاں ٹائم ایکسٹرا دیا گیا تھا, آپ کی جاب, آپ کے کاروبار, آپ کی زندگی کی مصروفیات کے علاوہ آپ نے وہ کہاں لگایا. جو ٹائم ہماری مصروفیت کا ہوتا ہے اس کا شاید ہمیں حساب نہ دینا پڑے, کیونکہ وہ اللہ پاک جانتا ہے کہ ہم پہ اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے. یہ بندہ ایک اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہے وہ کچھ گھر کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے, الجھا ہوا ہے. ان کا حساب تو جو ہے وہ انسان میں بھی, حساب کا مطلب یہ یہاں اس سے لنک کر لیتے ہیں حساب کو, کہ اس کا حساب ہمیں اس طریقے سے دینا پڑے گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ پاک ان مومنٹس کو ثواب میں لکھ دیں گے. کیونکہ انسان ایک جب رزق کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, تو وہ آٹومیٹیکلی حلال کما رہا ہے, تو اس کا وہ سارا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ثواب میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر بندہ اپنے گھر کے معاملات سلجھانے میں بیزی ہے نا, اپنے گھر کے معاملات کو کور کرنے میں بیزی ہے, اور اچھے کاموں میں, گھر کے اچھے کاموں میں بیزی ہے, تو اس کا وہ وقت بھی ثواب میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے ان کا حساب نہیں آپ کو دینے کا کہا کہ وہ اللہ پاک حساب لیں گے ان چیزوں کا, کیونکہ وہ تو آپ کو ویسے ہی ثواب میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے ان کا حساب اللہ پاک نے لینا کہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملا تھا, آپ کو فریڈم دی گئی تھی, فائنینشلی فریڈم تھی, ٹائم کی فریڈم تھی, آپ نے وہ کہاں لگائی. تو لہٰذا خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں, یہ گیمنگ سے اور موبائل کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز سے پرہیز کریں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.